الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل پیدا جانا البحر على
نیا پار لگا جانا لم نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ یا شمع فی عطش وسخا یتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہار رم رم جم برسن رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہار رم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا القلب شہ والہم شجون دل زار چنا جاں زیر چنو دل زار چنا جاں زیر چنو پت اپنی پبت میں کاسے کہوں پت اپنی پبت میں کاسے کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی پبت میں کاسے کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا لم زیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کے لیے میں نے نسائے مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، ہر بندے کو تقریباً یاد ہے، لفظاً و معناً
اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لفظی ترجمہ ما جو ہے یہ تقریباً 4 معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ عربی گرامر میں جب بھی لفظ ما آتا ہے تو 4 معنوں میں کم از کم اس کا استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 موصول کے لیے ہوتا ہے، نمبر 2 ما نفی کے لیے آتا ہے، نمبر 3 ما سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور نمبر 4 ما زائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ما ہے یہ مائے نافیہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے ما نہیں ہے۔ کانا کا ترجمہ ہے، ما کا مطلب نہیں، کانا ہے، نہیں ہے۔ 2 لفظ پڑھیں، ما کانا، کیا ترجمہ ہے؟ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد، باپ کسی کے، من رجالکم، تم مردوں میں سے، ولیکن، لیکن، یہ جو ولیکن ہے یہ پیچھے والے کلام کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پیچھے والی بات کو الٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بات تشریح کر دیتا ہے کہ جو بات پیچھے سمجھانے چاہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ ولیکن باپ تو نہیں ہے کسی کے، لیکن اللہ کے رسول ضرور ہیں۔ وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہننے والے ضرور ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا 7 ستمبر کو 1974 پارلیمنٹ پاکستان نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ یہ کوئی شوقیہ نہیں کیا گیا یا کسی کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ عین اسلام تھا، اور اہل پاکستان اور اہل اسلام کا یہ تقاضا تھا کہ وہ افراد جو ہمارے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو نبی مانے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بے شمار قربانیاں علماء کرام نے، عوام الناس نے دی ہیں۔ آج اسی کے تناظر میں بھی ختم نبوت پر کچھ احادیث، کچھ قرآنی آیات کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں رب کریم ہم سب کو اس مسئلہ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مولانا صاحب ہیں، گزر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا تحذیر الناس۔ بندے کا نام میں نہیں لوں گا جان بوجھ کر، وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرقہ واریت کی طرف، تو ایسے ہمیں ضرورت ہی مسئلہ سمجھانا مقصود ہے تو مسئلہ ایسے ہی سمجھ آ جائے گا بغیر نام لیے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو بیک جنبش قلم ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کیا؟ اگر اللہ چاہے بیک جنبش قلم ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کتاب
جس دور میں لکھی گئی نہ میں تھا نہ آپ ہوں گے، یقیناً ہمارے آباء و اجداد ہوں گے۔ اس زمانے میں ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا سید امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام تھا؟ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے سامنے جب یہ کتاب آئی، انہوں نے کتاب پڑھ کے مولانا صاحب کو کہا جی ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو بیک جنبش قلم ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، میدان لگ گیا۔ سوال ہوا جی آپ نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو بیک جنبش قلم ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتا ہے، میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر دلیل ارشاد فرمائیے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اللہ ایک قلم کی حرکت سے ہزاروں محمد پیدا کر دے، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر، اونچی بولو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو محمد بنانے پر بھی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے نہ کرو، چیز کا پہلے ترجمہ کرو۔ جس کو تم چیز کہہ رہے ہو نا، یہ جو قرآن کا لفظ شے آیا ہے، اس شے کا ترجمہ تو کر دو نا پہلے۔ تو بولے شے کا ترجمہ ہوتا ہے ہی الموجود، جو چیز موجود ہے اسے شے کہتے ہیں، جو چیز موجود ہے اسے شے کہتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا پھر اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے آپ کا؟ اللہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی شان کے مطابق موجود ہے کہ شے ہوا کہ نہ ہوا؟ تو بولے جی وہ تو شے ہوا۔ تو میں پھر اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ چاہے تو اور اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ بولے جناب تہاڈا نظریہ کی یہ کہنا کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ اگر چاہے بھی تو ایک بھی محمد نہیں پیدا کر سکتا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، اگر اللہ چاہے بھی تو ایک بھی محمد پیدا، تو ہزاروں کہتا ہے نا ایک جنبش قلم سے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک محمد بھی آپ کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہونے کی جی دلیل کہ سبحان اللہ، دلیل قرآن میں یہ ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ آیت تسی نہیں پڑھی قرآن کی؟ کہندے جی پڑھی ہے۔ پھر میں اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ کیا پہنایا؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے اللہ ہزاروں بنا سکتا ہے، سوال اس پر یہ ہے کہ اللہ ان کو ختم نبوت کا تاج پہنائے گا یا نہیں؟ جو بنائے گا اللہ تیرے بقول، ان کو ختم نبوت کا تاج پہنائے گا کہ نہیں؟ اگر پہنائے گا تو وہ محمد نہیں ہوں گے، کیونکہ تاج تو پہلے پہنا چکا ہو۔ اور اگر نہ پہنائے تب بھی محمد نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کے تاج کے بغیر محمد نہیں ہے۔ تو پہنائے تو اس کا قرآن جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ جو خاتم النبیین اس نے کہا ہے نا کہ پہنا دیا، پھر یہاں سے اتار کے کسی کو پہنائے گا، یہ یہی پہنائے گا، حالانکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو یہ تاج پہنا چکے ہیں۔ اگر وہ پہنا دے تو قرآن جھوٹا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ پہنائے تو جو تو بنوا رہا ہے اللہ سے وہ محمد نہیں بنتے، وہ
لہذا قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ دوسرا محمد بنا نہیں سکتا۔ قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا اور اللہ دوسرا محمد بنا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوہ۔ سبحان اللہ، تو اسے کہہ دیتا ہوں تو ہمیں پتہ تو لگیا کوئی نہیں کہ میں کیا کی سی۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارے خیالات، ہماری سوچ نبیوں کے بارے میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں سارے نبی، کتنے؟ ان الانبیاء کلہم، ہر نبی جہاں جہاں آیا، جب جب آیا، جس جس دور میں آیا، جس جس امت کی طرف آیا، ہر نبی معصوم عن الخطا، وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ ہر نبی غلطی سے، اونچی بولو، ہر نبی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ وہ غلطی چاہے صغیرہ ہو، چاہے غلطی کبیرہ ہو۔ من قبل نبوت، نبوت سے پہلے بھی نبی غلطی سے پاک ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی نبی غلطی سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک اور عقیدہ ہے ہمارا، وہ بھی میں آپ احباب کو بتا دوں تاکہ پھر میں اپنے کام آگے کی طرف چلوں۔ دوسرا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ نبی کب سے نبی ہوتا ہے، نبی کب سے نبی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے، جو ہمارے مسلک کے ہیں، جس کو میں اہل سنت و جماعت کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں النبی نبی، نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ کب؟ ما کان فی بطنہ، ما کان فی بطن امہ ومن قبلہ، چاہے وہ ماں کے شکم میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح میں روحانی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ رہے تب بھی کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ دنیا میں آ جائے، اعلان کر دے بھی نبی ہوتا ہے، اعلان نہ کرے تو بھی نبی ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جائے تب بھی نبی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو کہ اس کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کب نبی ہوتا ہے؟ عالم ارواح میں بھی نبی، باپ کی پشت میں نبی، ماں کے شکم میں نبی، دنیا میں آ کے نبی، اعلان سے پہلے نبی، اعلان کے بعد نبی، دنیا سے چلا جائے تب بھی نبی ہی رہتا ہے۔ اس کی نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ گئی آپ؟ یہ کتنے نظریے بتا دیے میں نے آپ کو؟ دو۔ پہلا، ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے، چاہے ماں کے شکم میں ہو، باپ کی پشت میں ہو، عالم ارواح میں ہو، دنیا میں آ جائے اعلان سے پہلے، اعلان کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، قیامت تک کے لیے اس وصف میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ اس لیے یہ نظریہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نمازی بندہ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی ہے، نماز چھوڑ دی تو نمازی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اسی طرح ہم چونکہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، جب تک وہ پڑھتے ہیں تو نمازی صاحب ہوتے ہیں، جب نہیں پڑھتے تو ہم انہیں نمازی نہیں کہتے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نہیں پڑھتے شاید ہمارے انبیاء بھی ایسے ہوں گے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو سنائی ہیں ساری باتیں۔ اچھا جی، اس میں جو خاتم النبیین آیا ہے نا، علماء کرام نے اس کا جو اعتراض ہے
ना मानने वालों का वो ये है, वो कहते हैं जी ख़ातम का माना आखिरी नबी नहीं है। ख़ातम का माना आखिरी नबी नहीं है। वही किताब जिसका मैंने आपको पहले नाम बताया था, तहज़ीरुन नास, उसी में लिखा है कि ख़ातम का माना आखिरी नबी नहीं होता। ख़ातम का माना होता है मोहर लगाना। ख़ातम का क्या माना होता है? मोहर लगाना। मोहर नबी पाक के पास थी, आखिरी तो नहीं है। क्या मतलब हुआ? यानी जिस जिस पर मोहर नबी पाक लगाते जाएंगे वो नबी बनता जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? जिस जिस पर नबी पाक मोहर लगाते जाएंगे, मोहर रसूलुल्लाह के पास है, जिस पर लगा देंगे वो क्या बन जाएगा? नबी बन जाएगा। तो हम कहते हैं जी ये बात आपको समझ नहीं है। ख़ातम का माना मोहर भी होता है। ख़ातम का माना मोहर भी होता है, मगर हम लुगत से पूछेंगे ना कि ख़ातम का सही माना क्या है। यहाँ पर एक जगह पे आया ना कुरान पाक में, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनकी समातों पर, उनकी जनाब बसारत पर, और उनके बोलने पर, आँखों पर पर्दे डाल दिए। वहाँ पे ख़ातम का माना मोहर भी आया है, लेकिन यहाँ ख़ातम का माना मोहर नहीं है। ये किताब का नाम है ताजुल उरूस, इसकी जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर है 12। इसके ऊपर लिखा है अल ख़ातमु कल ख़ातिम। क्या लिखा है? यहाँ जो ख़ातमुन नबिय्यीन आया है ना, ये ख़ातम ख़ातिम के माने में है। और ख़ातिम का क्या माना होता है? ऐ आखिर, आखिरी नबी। ख़ातम का क्या माना होता है? आखिरी नबी। इसी तरह बेशुमार किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि अन्नबिय्यीन, ये नबी की जमा है। अन्नबिय्यीन क्या है? नबी की जमा है। और जमा के ऊपर जब अलिफ लाम आता है तो फरमाते हैं इस्तिग़राक़ का माना देता है। क्या मतलब हुआ? यानी नबूवत के शोबे के जितने बंदे आने थे वो सारे आ गए हैं। आखिरी नबी हमारे रसूल हैं। अब आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अच्छा जी, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका तर्जुमा किया है। वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कानत तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया सियासत करते थे। ये हदीस में पहले भी सुनाई थी, एक मरतबा याद होगी आपको। कानत तसूसुहुम बनु इसराइला अल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन फखलफहु नबियुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी पाक जो थे ना अंबिया कामिल, किसके? बनी इसराइल के। वो सियासत करते थे। सियासत का माना क्या होता है बताऊँ आपको मैं? सुभान अल्लाह कहेंगे तो बताऊँगा ना मैं। ऐसा तो सियासत का माना इमाम गज़ाली ने, और सियासत का माना मुक़द्दमा इब्न खिल्दून में जो लिखा हुआ है वो है किफ़ालतुल ख़ल्क़। जी बोलो, क्या लिखा हुआ है? सियासत का माना लिखा है किफ़ालतुल ख़ल्क़, मखलूक के पेट को पालने का नाम सियासत है। मखलूक के पेट को, ऊंची बोलो, मखलूक के पेट को पालने का नाम क्या है? सियासत है। जो शरई सियासत की बात कर रहा हूँ मैं, उसे क्या कहते हैं? मखलूक के पेट को पालने का नाम जो हमारे यहाँ हो रही है वो है मखलूक के पेट को, ऊंची बोलो, नाराज तो नहीं हुए? क्या तर्जमा होता है सियासत का जी? मखलूक के पेट को, अगर कोई मखलूक के पेट को पाले अपनी सियासत से तो वो है इस्लाम की सियासत। और अगर कोई मखलूक के पेट को काटे वो सियासत नहीं है, इस्लामी नहीं है, वो इस्लामी सियासत है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیٹ مبارک میں درد ہوا، پیٹ مبارک میں درد ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ ایک حکیم، دوسرا حکیم، تیسرا حکیم، فرق کوئی نہیں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ ہماری سلطنت یا ریاست میں جو سب سے ماہر حکیم ہے نا، اسے بلایا جائے۔ ماہر طبیب تشریف لے آئے، انہوں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے ساتھ ہی پوچھا آپ کھاتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کھاتے کیا ہیں؟ امیر المومنین نے اپنی آنکھیں جھکا کے کہا تم نے علاج کرنا ہے، میری خوراک مت پوچھو، تمہارا کام ہے علاج کرنا، علاج کرو، خوراک نہ پوچھو۔ انہیں کہا جناب میں ماہر ہاں، میں ماہر ہاں، تو میں علاج ادو ہی کراں گا جدوں تسی دسو گے کہ کھاندے کی ہو، اس تو پہلے علاج کوئی نہیں جے ہونا، اس تو پہلے علاج ہو نہیں سکتا جدوں تکر تسی دسو گے نہیں کہ تسی کھاندے کی ہو۔ آپ نے فرمایا یار دے تو بغیر کو گزارا کر لے، کوئی ادھر ادھر دی کوئی ٹکی گولی کوئی پوڑی کوئی کچھ دے دے، بغیر پوچھیاں اے نہ پوچھے راز دی گل ہے۔ انہیں کہ نہیں اے لازمی پوچھنا ہے، دے بغیر علاج کوئی نہیں گے۔ اچھا جی، پھر آپ نے رو کے بتایا، فرمایا جو مسلمان صفا میں رہتے ہیں نا، ان کو جو لنگر پیش کیا جاتا ہے وہاں سے جو ٹکڑے بچتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں، وہ خشک ٹکڑے عمر کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ خشک ٹکڑے جو صفا کے طالب علموں کو دیے جاتے ہیں ان سے بچ جاتے ہیں، انہیں سکھا کے وہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ ہوں تو پوچھ لی تک کر علاج، انہیں کہا جی ہوں تو علاج ہے کہ تسی ٹکڑے بند کر دیو۔ علاج دا ہے کہ تسی زیتون دا تیل استعمال کرو۔ کی کرو؟ تواڈیاں انتڑیاں جڑیاں نے نا خشک ہو گئیاں نے، زیتون دا تیل استعمال کرو تاکہ وہ دے نال تواڈیاں انتڑیاں کی کرن کھول جان، تر ہو جان، پھر تسی شاید کوئی سروائیو کر سکتے ہو، ورنہ تواڈے حالات بہت خراب نے۔ آپ نے بلایا وہ جڑا سی کی جی بیت المال کا خزانچی، اس سے پوچھا ہاں جی بیت المال میں زیتون پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ڈھیر لا دیاں گے، حکم کرو کنا چاہیے؟ تیل، اینا تیل پہ سبحان اللہ جنہ کہو لیا دینے ہیں۔ آج والے ہوندے تو وہ کہندے سارا ہی کاٹ لیاؤ، آج والے ہوتے تو سارا نکال لاؤ، بلکہ یہاں سے نہیں نکلتا تو مخلوق کا نچوڑ کے نکال لاؤ، لیکن وہ عمر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے خازن سے پوچھا اگر یہ سارا تیل جتنا مال اس وقت پڑا ہے بیت المال میں پوری رعایا پر تقسیم کیا جائے، عمر کے حصے میں کتنا آئے گا؟ اے جے مخلوق دا پیٹ پالنا، بھی سارا جتنا ہے اس سارے کو ساری رعایا پر ہم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، تو عمر کے حصے میں کتنا آئے گا؟ انہیں کہ حضور پھر تے میں 4-5 قطرے ہی آن گے، تو پھر کی آن گے 4-5 قطرے۔ اس نے ادھر 4-5 قطرے کہا، ادھر پیٹ میں پھر درد ہوا، پیٹ پہ مکہ مار کے کہا چپ کر جا، تیرے حصے میں وہی آئے گا جو ساروں کے حصے میں آئے گا، تجھے ایک قطرہ بھی اس سے اضافی نہیں ملے گا۔ وہ مکہ مارنے کی دیر تھی، پیٹ میں دوبارہ کبھی درد ہی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے مخلوق کے پیٹ کو پالنا۔ وہ جو پیٹ میں درد کی وجہ سے دن کو تکلیف میں تھے، رات کو چلتے 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 ایک دروازے کے باہر کھڑے ہوئے، وہاں سے آواز آ رہی بچوں کے رونے کی، اندر سے ماں کہتی ہے بہ جو پکتا ہے پیا، بہ جو
پکدا ہے پیا تے بہ جاؤ، پکدا ہے پیا تے کچھ دیر تے کھڑے رہے سندے رہے، پھر انہاں کول برداشت نہ ہویا بھی کیڑی چیز ہے جڑی پکدی ہے پئی تے بچے روندے نے پے تے مائی انہاں نوں دے ہی نہیں رہی تے آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیتا تے پوچھیا اماں کی پیا پکدا ہے؟ انہیں کہ میں ہی بیوہ ہاں، انہاں دا والد فوت ہو گیا ہے، کھان نوں کچھ ہے کوئی نہیں، ہانڈی رکھی ہوئی ہے وچ روڑے نے وہ کھول دے پے نے، بس میں انہاں نوں روزانہ یہی کہہ دینی ہاں بہ جاؤ پکدا ہے پیا، بہ جاؤ پکدا ہے پیا، انتظار کردے سو جاندے نے، پھر صبح ہوندی پھر یہی روٹین۔ آپ سب تو پہلے گئے نا تو بیت المال وچوں آٹے دی بوری اتھے سر تے رکھی اپنے کندھے تے غلام نوں نال جناب او چھڑوایا گھی دا کنستر، وہ سارا ساز و سامان چک کے بوڑھی اماں کو لے آئے، پھر آٹا گنوایا، پھر وہ نال سالن بنوایا۔ تو وہ جڑا غلام سی نال حضرت مسلمہ وہ کہندے نے جدوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال روٹیاں پکوا رہے سن نا تے وہ جدوں پھوک ماردے سن ہوا نوں تے داڑھی مبارک وچ سارا دھواں ہوندا سی تے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو سن وہ دھوئیں دی وجہ تو تے روٹی کھوا بیٹھے جدوں پھر اماں کول پوچھیا اماں عمر نال گل کیوں نہیں کردی کہ تو جو بیوہ ہے تیرا کمان والا کوئی نہیں ہے، عمر نال گل کیوں نہیں کردی؟ تے او فرمان لگی میں کیوں کراں، انہوں پوچھنا چاہیے کہ اسی کس حال ہے، میں کیوں پوچھا انہوں پوچھنا چاہیے نا، ساڈے اتنے حاکم او بنے میں تے نہیں بنی، نہیں سمجھ آئی تانوں؟ حاکم کون بنیا ساڈے اتنے؟ او بنیا نا، تے انہوں پوچھنا چاہیے میری رعایا کیڑے حال ہے، میں کیوں پوچھاں دے کول؟ اللہ اکبر۔ جدوں انہوں نے کہا نا انہوں پوچھنا چاہیے، حضرت عمر واپس آئے، سویرے دی نماز پڑھائی، نماز پڑھان تو بعد آپ نے سب تو پہلا جڑا آرڈر جاری کیتا نا اپنی کابینہ دے سامنے وہ ایسے کہ آج تو بعد عمر یتیم دا بھی وظیفہ لاندا تے بیوہ دا بھی وظیفہ لاندا۔ سبحان اللہ۔ پوری رعایا میں جہاں جہاں یتیم ہے اس کا کھانا بھی سلطنت دے گی اور جہاں جہاں بیوہ ہے اس کا کھانا بھی سلطنت دے گی۔ ایتھے تے گل ہی کوئی نہیں ہے، ایتھے تے گل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایتے شکر کرو تسی کہ ساڈے کول تاریخ وچ یہو جہے بندے ہے نے جنہاں دی اسی مثال دے سکنے ہاں، اگر وہ نہ ہوندے تو ساڈے کول تے اج بندہ ہی یہو جہا کوئی نہیں جدی کم از کم بندہ کی دے سکے، مثال دے سکے۔ کہ صورتحال تواڈے سامنے کنا کمال آیا باہر دے ملکاں چوں سیلاب زدگان واسطے، انہوں نے جناب ایسا دبایا کسی ایک تکر بھی کوئی چیز نہیں پہنچائی، مردے پینے لوگ تڑف دے پینے۔ میں ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مول صاحب جب میں گیا نا وہاں پہ چکر لگانے دیکھنے کے لیے تو میں ایک نتیجے پر پہنچا، میں کہ دسو کیڑا نتیجہ ہے؟ کہندا میں دیکھیا جناب جی مولوی نہ ہوندے تے بندے مر جانے سی۔ میں کہ شکر ہے تانوں اتنا تے احساس ہویا کہ مولوی ہے نے تے وہ بچے نے، مولوی نہ ہوندے تے وہ مر جانے سی۔ میں کہ کیوں انہوں نے کیوں مر جانے؟ کہندا کیونکہ نہ تے اتھے جناب کوئی ایم پی ہے، نہ اتھے کوئی ایم این اے، نہ اتھے کوئی جناب چیئرمین ہے، نہ اتھے کوئی یو سی ناظم ہے، نہ فلانا نہ ٹمکانا۔ میں جتھے بھی دیکھیا خدمت کر دیاں کوئی نہ کوئی مولوی دیکھیا، تے او نہ ہوندے تے انہوں نے کی کر جانا سی۔ ایک گل میں اور بھی کرنی ہے، 1974 دی گل کر رہا نا میں، اس تو پہلے انتخاب کدوں ہوئے سی؟ 1971 کہ 72؟ جی 71 میں انتخاب ہوئے۔ 71 کی اسمبلی میں کراچی سے صرف 7 مولوی آئے تھے۔ جی بولو، صرف کتنے مولوی آئے تھے؟ کہاں؟ اسمبلی میں۔ ان 7 مولویوں نے یہ کام کیا ہے کہ جناب قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دیا۔ تو جب سے یہ دلوایا گیا نا تب سے انہوں نے شور مچا دیا مولویوں دا سیاست کیڑا کام ہے جی، مولویوں دا سیاست کیونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا جی 7 آگے نا تو 7 پیچھے ہور آگے تو کام اگے ٹرنا ہے پیچھے، لہٰذا ہوں انہوں بند کرنا ہے۔ کی کرنا جی؟ مولوی کا کام صرف نماز پڑھانا، سیاست جدا کیڑا کام ہے۔ لہٰذا یہ کہتے اتھے تکر لیا دیتا ہے۔ ہوں مولوی بیچارہ ممبر تے گل ہی نہیں کر سکتے، سیاست تے دور دی گل ہے۔
ہن وہ گل ہی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں ایک حدیث پاک سنا کے تواڈے کول اجازت چاہنا وا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہم نبی۔ میرے بعد 30 بندے آن گے جڑے جھوٹے ہون گے، سارے دے سارے یزعم انہو نبی، سارے یہی دسن گے لوگاں نوں کہ اسی نبی ہاں، سارے لوگاں نوں یہی دسن گے کہ اسی نبی ہاں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، پر غور نال سنو میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کسی نبی نے کوئی نہیں جانا۔ میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث بھی سنا دیں، چھوٹی جی ہے، سنن ابن ماجہ دی حدیث پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیاں دے سب تو آخری نبیاں تے تسی امتاں چوں سب تو آخری امت ہو۔ میرے بعد کسے نبی نے نہیں آنا، تواڈے بعد کسے امت نے نہیں آنا۔ میری نبوت قیامت تک رہے گی، میری امت بھی قیامت تک رہے گی، لہٰذا کسی نے میرے بعد نہیں آنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا؟ جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے؟ ہمارے امام ہیں جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے کسی جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھا، کیا؟ جس نے کسی جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھا وہ تو غیر مسلم ہوا ہی ہوا، اس نے تو اپنا ایمان ضائع کیا ہی کیا۔ اگر کسی نے اس بندے سے پوچھ لیا کہ تو نے کیوں کلمہ پڑھا، وہ بھی گیا۔ یعنی جس نے پڑھ لیا ہے کلمہ وہ تو کافر ہوا ہی ہوا، اس بندے سے پوچھ لینا کہ تو نے کیوں پڑھا، تجھے کس بات نے متاثر کیا کہ تو اس کی طرف چلا گیا، یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے۔ اور سوچو ذرا کیڑا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت دا، کتنا حساس مسئلہ ہے کہ صرف سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا بھی بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ جب سوال باہر کر دیتا ہے تو سوچو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے قادیانیوں کا، تو جڑے آج بھی پیچھے لگے پے نے، تو صرف اے نہیں اور مسلمانوں نو ادھر ورگلا کے لے جائی جا رہے نے، تو پتہ ہے ساریاں نو، ایجنسیاں نو پتہ، حکومت دے بندیاں نو پتہ، مگر پھر بھی روک کوئی نہیں رہا۔ لہٰذا کوشش کرو کہ خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال دا بھی خیال رکھو کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس ایمان دے بلبوتے اتے ہی اسی جنت جانا جے۔ کس دے بلبوتے اتے؟ ہاں جی۔ ویسے ایک مجھے بات یاد آ گئی، سناؤں آپ کو؟ یہ ایک بحث ہے پوری کتابوں کے اندر کہ یہ جو جنت ہے یہ اعمال کا صلہ ہے یا ایمان کا صلہ ہے؟ جی یہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، یہ کس کا صلہ ہے؟ ایمان کا صلہ ہے۔ اس کے اوپر دلیل بھی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر جنت اعمال کا صلہ ہونا تو پھر میری زندگی 60 سال ہے، میں نے کوئی 60 سال یہ اعمال کیے ہوں گے، اس کا مطلب ہے 60 سال جنت میں رہوں گا پھر نکال دیا جاؤں گا، کیونکہ اعمال ختم تو صلہ بھی ختم۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے جڑا ایک دفعہ جنت داخل ہو جائے گا انہوں پھر باہر نہیں کڈاں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہے گا۔ تو ایمان بندے دے وچ دائمی ہے، اور ایک دفعہ وڑ جاوے تو پھر نکلدا نہیں ہے۔ جس طرح ایمان نہیں نکلدا اسی طرح بندہ بھی جنت چوں نہیں نکلے گا۔ لہٰذا جنت صلہ ایمان دا، اعمال دا صلہ نہیں ہے۔ ایسے لیے ساڈے بزرگ کہندے سن کہ گناہگاراں واسطے اللہ کول معافیاں ہی
معافیاں نے غداراں واسطے معافیاں نہیں ہیں. لہٰذا کوشش کرو کہ اٹھ دے بیٹھ دے جاگ دے ٹر دے پھر دے ہر طرف اکھاں کھول کے رکھو کہ کتے کوئی تواڈے ایمان دے اتے تے حملہ آور نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں سارے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.